أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب زدني علما. میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت خصوصی طور پر مبارکباد کہ الحمدللہ اس ہفتے ہم اپنا کورس مکمل کر لیں گے۔ تو آج آپ کی سیکنڈ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے آج جو مضامین پڑھ رہے ہیں ہدایت کے، اس کو چلتے چلتے حضرت آدم کا یہ جو قصہ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنی پانچوں انگلیوں کے اوپر یہ جو پانچوں صفحات ہیں ان کو انشاءاللہ پکا کر لیں۔ پہلے 4 صفحے کے اشارے آپ سب کر چکے ہیں، بہت دفعہ دہرائے ہیں ہم نے، اس کے مختصر اشارے بھی دہراتے رہے ہیں۔ 5ویں صفحے پر ہم نے پچھلے ہفتے پہلے 2 اشارے جو تھے، جیسے ہی بات شروع ہوئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو خلیفہ سے بات شروع ہوئی۔ پھر آیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اسماء کی تعلیم کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدہ الا ابلیس، اور ابلیس، اور اسی طرح پھر کل انشاءاللہ آخری کلاس میں پھسلانا اور توبہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آئیے 5واں جو صفحہ ہے ہمارا، اس کے 4 اشارے ہیں: خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو اس پر انشاءاللہ اشاروں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سسٹر مسرت ماشاءاللہ پہلے سے تیار ہے۔ جی سسٹر آپ شروع کروائیے۔ سسٹر مسرت کروائیے آپ انمیوٹ کر کے اگر آپ سن رہی ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی آپ سب کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، کلیئر ہے آواز۔ اوکے سسٹر خالدہ منظور آپ کروائیے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر کیسرا آپ کروائیے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے چوتھے 5ویں صفحے کے 5ویں انگلی پر اشارے۔ ڈاکٹر کلثوم آپ اس کے ہمیں مختصر اشارے کروائیے۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سسٹر شاہین کروائیے۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے جی ہمارے مختصر اشارے۔ آئیے اس تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سارا واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیدا کرنا اور علم کے حوالے سے بات، پھر انعامات کا ذکر، اور اب آگے چلتے ہوئے جب اللہ نے ان کے اکرام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو کیا ہوا؟ پہلے اسباق دیکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر، اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کیا کرتی ہے؟ وہ ظلم کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر گناہ کی جگہوں کے قریب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس جگہ کے قریب بھی مت جاؤ جہاں گناہ کا اندیشہ ہو۔ تو آئیے ان آیات مبارکہ کی ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں غور سے سنیے، جو چیزیں پہلے سے آتی ہیں ان کو ذہن نشین کیجئے، دہرائیے۔ آج ایک نیا کانسیپٹ بار بار ریپیٹ ہوگا، آج اور کل کی کلاس میں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے۔ تو توجہ فرمائیے کہ کون سی نئی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہم سب سے پہلے آیات کی تلاوت فرماتے ہیں عبد المحیم انصاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. آئیے جو کچھ چیزوں کا تو آپ اسٹریٹ فارورڈ اب معنی جانتے ہیں، اور کچھ کی حیت اور کچھ کا سٹرکچر اور کچھ کے ٹکڑے. تو سب سے پہلے وا کا کیا معنی ہے؟ اور اس کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا؟ جب. اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ اذا. قلنا کس فعل سے آیا ہے؟ ماضی سے. کالا. میں نے پوچھی کس فعل سے آیا؟ ہاں کالا. ٹھیک ہے. قلنا کا اشارہ کریں. اپنی طرف. ہم سب نے اپنی طرف چاروں آپ معنی بتائیں. ہم نے کہا. ہم نے کہا کس سے کہا؟ للملائکتی. کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ہیں. اب آ رہا ہے آپ کے پاس اصل جو چیلنج کویسچن ہے. اگلا لفظ جو ہے جب جوڑ کے ہم پڑھتے ہیں تو ہے للملائکتی اسجدوا. اگر میں اس کو ملائکہ کو ہٹا دوں تو پھر آپ لوگ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اسجدوا. فعل امر بن جائے گا. فعل امر بننے سے. اچھا سوچ لیں. تو فعل امر بن گیا تو پھر یہ کس فعل کی پیٹرن پہ بنے گا؟ اس کا ماضی کی فارم کیا ہوگی بتائیں؟ پیٹرن پہ. ساجدہ. مضارع کیا بنا؟ امر کیا ہوا؟ اسجد. کچھ لوگ اسجد بول رہے ہیں. امر ایک منٹ. ہاں سر یہ ناصرہ سے ہے اسجد ہے. ہاں ایک منٹ، باقیوں کو بھی سمجھنے دینا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں جنہیں نہیں آ رہا تو ہم نے انہیں گائیڈ بھی کرنا ہے. تو دیکھیں اگر یہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، ابھی جیسے آپ سب نے کہا، تو ناصرہ کی طرح ساجدہ، ینصرو کی طرح یسجد، اور امر کیا ہوا؟ اب بولیں اسجد. اسجد. انصر کی طرح اسجد. اور جمع کیا ہوئی امر کی؟ اسجدو. تو یہ ہے اسجدو. الحمدللہ. اور آج ایک دیکھیں کتنی خاص بات ہوئی ہے ماشاءاللہ. اس پر تو بڑی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کے شکر کا. آپ لوگ نہ صرف اسے پہچان رہے ہیں، اس کا آپ فعل ٹریس کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں. تو یہ خاص بات ہوگی نا. اسجدو، سجدہ کرو تم سب کے سب. تو کس کو کہا؟ سارے ملائکہ کو. لی آدم. کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 سر. 2 ہوں گے. اور فسجدو کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اس کے بھی 2 ہوں گے. فسجدوا. اچھا سجدو. اب یہ جو سجدو آیا ہے یہ کون سا فعل کی کون سی قسم ہے؟ یہ ماضی ہے سر. جمع. ماضی کی جمع. اور کس طرف اشارہ کریں گے؟ یہ جمع ہے سر. سارے تم سارے سجدہ کرو. وہ سارے سجدہ کریں. ہاں وہ سب کرے نہیں ابھی بھی صحیح ترجمہ نہیں کر رہے آپ. سجدہ اس نے سجدہ کیا. وہ سب سجدہ کرتے ہیں. ہے نہیں ہو سکتا نا، ماضی ہے آپ کہہ رہے ہیں. ان سب نے سجدہ کیا. اب ان سب نے سجدہ کیا. ہاں رک کر دیکھیں. ٹھیک ہے. سجدہ اس نے سجدہ کیا. سجدو ان سب نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی نہیں بس گڑبڑ معنی نہیں بنانے کہ جلدی جلدی میں بس بنا دیتے ہیں سوچ کر. فسجدو
تو اس جدو جب انہیں کہا گیا، میں جیسے آپ سب کو کہوں اس جدو، تو آپ کیا کریں؟ سجدو، سجدے میں چلے گئے. تو ان سب نے سجدہ کر دیا. اللہ مانا بتائیں. سوائے سوائے ابلیس. ابلیس کا ابلیس. پتہ ہے یہ شیطان کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے سبق میں یہاں تک دیکھیں ہر چیز کی آپ کو ترجمہ، بناوٹ، ٹکڑے، گرامر، اس کی حیت الحمدللہ آتی ہے. اب آ گیا ایک نیا لفظ یہاں پہ، ابا. یہ ہم نے سیکھنا ہے، یہ نیا لفظ ہے. اور ساتھ آگے ہے وستکبرا، جو وا اور استکبرا. یہاں استکبرا یہ مزید فی کے افعال میں سے، ہم نہیں پڑھیں گے اس طرح سے، لیکن اوپر آپ نے اس جدو کیا تھا نا، تو یہ استکبرا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کانا کہاں سے آیا، اور من اور کافرین. وَقُلْنَا یا آدم، اب یہ یا آدم مسکن، مسکن یہاں بتائیں اگر ہم الگ کر دیں تو کیا پڑھیں اس کو؟ اسکن. اسکن پڑھیں گے. اسکن. تو یہ کس پھر اس کا ماضی کا فعل کیا ہوگا؟ سکنا. ساکنا. مضارع بتائیں. ساکن. یسکن. یسکن. ساکنا یسکنو اسکن. ناصر ینصرو انصر. اسکن. تو ساکنا اردو میں سکونت ہوتی ہے نا، کہیں رہنا، رکنا، سکون. جی سر. تو ساکنا، جی. تو اس سے اسکن پھر کیا ہوگا؟ رہو. ہاں اسکن. رہ. رہ ایک ہے نا، یہ رہو نہیں ہو سکتا، یہ اسکن ایک ہے، رہ. ٹھیک ہے. انتا کیا معنی ہے؟ تو وَزَوْجُكَ، اس کے ٹکڑے اور کتنے آپ کی یہ بیوی بتائیں. سر. تین. تین سر. زوجوکا. اور کا. تو جی سر. اور اور تیرے ساتھ تیری زوج، بیوی. ہماری بیوی. الجنہ ہمیں پتہ ہے جنت میں. جنت میں. بالکل ٹھیک ہے. اور آگے آ رہا ہے وہ کلا. یہ جو کلا ہے یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو کہ یہ کیا ہے، اور فعل ہے، لیکن انشاءاللہ یہ فعل کی ایک نئی قسم ہے جو انٹروڈیوس ہو رہی ہے آج کی کلاس میں. تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. فعل کی نئی قسم نہیں ہے، لیکن یہ والا اشارہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے رہے، آج دیکھ لیں گے. قرآن میں کم آئے ہیں لیکن سیکھ جائیں گے. منہا کیا ہے یہ، کیا مطلب ہوا؟ اس سے. اس میں سے. کس میں سے؟ یہ ہا کیا مطلب ہے، کہاں سے؟ جنت سے ہوگا سر. ویری گڈ. دیکھیں نا، میں نے کہا مؤنث اور ادھر لکھا ہوا ہے جنہ گولتا کے ساتھ، تو آپ نے کہا اچھا یہ پھر جنت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. رغدا، تو اس کو اردو والا رغبت کا لفظ جو ہے نا اس سے جوڑ لیں، ٹپ کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں. رغدا، رغدن بیسیکلی یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. بالکل ٹھیک ہے. یعنی من بھاتا، دل چاہتا، جیسے تمہاری رغبت ہو اتنا. حیثو شئتما، حیثو کا لفظ دیکھیں گے، اور شئتما. شئتما سے کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ دعا پڑی تھی. بس میں اسی لیے پیچھے آپ کو کلا پر نہیں زیادہ تنگ کیا، مجھے تھا کہ یہاں ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو شئتا، تو شئتا کس فعل سے بنا، ذرا یہ بتائیں. شئتا، شئنا نہیں ہوتا، شئنا نہیں، شتنا نہیں سسٹر، شئتم ہوتا ہے، شئنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا. جی، شاؤ، شئتا شئتو، شئتم شئنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا شئتو، شئتا شئتو، شئتم شئنا، تو درمیان میں کہیں شئتما آتا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آگے ولا، اور نہیں. لا تقربا، تو آپ امر و نہی میں
لا والے پڑھتے ہیں نا، لا تقرب تو سمجھ میں آتا ہے. اب یہ تقربا جو ہے یہ اس کو آج ہم دیکھیں گے. ہاذی ہی، اس کا اشارہ کریں آپ سب. ہاذی ہی کس ہاتھ سے کیا آپ نے؟ لیفٹ ہینڈ سے. لیفٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سے. ہاذی ہی اس کی جمع بتائیں مجھے. ہاؤلائی ہاؤلائی. پلیز اتنا سنیں، جو سوال کروں اس کا جواب دینا، پھر سب کو سمجھ آئے گی، آسانی بھی ہوگی. اب یہ ہاذی ہی مؤنث کس کے لیے آئی ہے؟ جنت کے لیے. جنت کے لیے. ہے یعنی جنت کے قریب مت جانا. ولا تقرب ہاذی ہی. یہ آگے آپ تو آگے درخت تو سے. ڈرا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. درخت ہاں یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے قرآن میں. ہاذی الشجرہ، یہ گولتا والی شجرہ جو ہے یہ بھی مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے. تو آگے ایک لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، فتکونا. اس میں سے کچھ آپ کو کون سا فعل لگ رہا ہے یہ اپنی براوٹ سے؟ پہلے ٹکڑے کانا سے. ٹکڑے کا کانا سے. کانا یکون. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تکونا کہاں پہ آتا ہے کانا میں بتائیں؟ یکونو تکونو. تو وہ تو تکونو ہوتا ہے. تکونو اور جمع ہوتی ہے تکونونا. یہ سر دو کے لیے آئے گا تکونا. تکونا یہ دیکھیں نا، یہ ہماری بہن پڑھ کے آئی ہوئی ہے نا تو انہیں پتا ہے پہلے سے. تکون. تو اس کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے یہ جو نیا کانسیپٹ ہے اوپر بھی 2-3 دفعہ آیا ہے، اس کو دیکھیں گے. من الظالمین. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ سب کو آسان ہے. کچھ لفظ دیکھنے میں شروع میں مشکل لگتے ہیں لیکن بڑے آسان ہیں. جو نئے لفظ ہیں وہ ابا میرا خیال ہے ایک شاید آپ کے لیے تھوڑا سا ہونا چاہیے. نافرمانی اور استکبرہ بھی چلے، اس میں تکبر کا لفظ ہے تو وہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. استکبرہ کہ اس نے تکبر کیا، اور باقی سارے آسان ہیں الحمدللہ، ہے نا. تو آئیے اب ہم اسی طرح اس کو انشاءاللہ. یہ راغا دن سر. ہاں راغدن. ٹھیک ہے یہ بھی اسم ہے، اس کو بھی ہم نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو ابھی انشاءاللہ چونکہ 3 دفعہ دہرایا جائے گا. سسٹر ثانیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں سر وہ کو ہوسٹ کر. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو آئیے ہم بات کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. پہلے ہم ذرا رواں ترجمہ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا. اب ہم لفظاً دیکھیں گے. تو یہ سب معنی آپ کو آتے ہیں. اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدو، ماشاءاللہ آپ سب نے بتایا یہ امر کا صیغہ ہے. اسجدو، سجد یسجد، اسجد ساجد مسجود سجدہ. تو یہ بن گیا اسجدو، سجدہ کرو تم سب، لی آدم کو. پس سجدو، اسی میں ماضی کا سجدہ سجدو، انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا یہ لفظ ہے. اب آپ اگر ایکسپریشن دیکھیں نا تو خود بخود اس کا معنی ذہن میں آ جائے گا. سوائے ابلیس کے، تو سوائے ابلیس کے مطلب ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا. باقی سب نے اظہار کیا، اقرار کیا، اللہ کا حکم فوری مان لیا. ابا، اس نے انکار کیا. ابا یہ ماضی کی فارم میں اس نے انکار کیا. اور استکبرہ یہ بھی ماضی کا فعل ہے، اور اس نے تکبر کیا. تو وا ساتھ جڑنے کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے وستکبرہ. استکبرہ اس نے تکبر کیا. وکانا، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. کانا من الکافرین. تو ابا اور وستکبرہ یہ دو آپ جوڑ کر فریز کو ذہن میں رکھ لیں. انکار کیا، تکبر کیا، ہو گیا کافروں میں سے. اب سجدہ اصل میں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یہاں پہ کون سا سجدہ تھا؟ اللہ نے آدم کی تعظیم کروانے کے لیے، عبادت کے لیے نہیں. اور سجدہ چونکہ ایک الٹیمیٹ فارم ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد آدم کی کیسی عزت کروائی.
تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کی. انہوں نے جو اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا عبادت کی 3 جو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کہ ایک تو عبادت جو عمومی عبادات کے طور پر ہم کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ. اللہ کا حکم ماننا یہ بھی عبادت ہے. اور پھر فل سبمیشن، مکمل غلامی. تو انہوں نے عبادت کی. تو حضرت آدم کو کیا عزت بخشی گئی، ذرا تصور کریں کیا منظر ہوگا کہ کائنات میں کا بنانا اور پھر آدم کا پیدا کرنا اور پھر سب فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دینا. تو ہمیں بھی اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ کے کسی بڑے کو، اگر کسی بڑے کو کوئی حکومتی عہدہ ملا ہو نا، تو وہ 7 نسلوں تک اس میں رہتا ہے کہ ہمارا تو باپ دادا جو تھا وہ گورنر تھا، ہے نا، تو وہ بھولتے نہیں ہیں. تو ہمارے تو حضرت آدم جو تھے، اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی عزت کہ سارے فرشتوں کو اللہ نے جھکا دیا. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. اور جب وجہ پوچھی گئی اس سے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. یہ بھی جواز دے سکتا تھا نا، بلکہ کہنے کیا لگا میں آدم سے بہتر ہوں. یعنی وہ اظہار تکبر، انکار، سرکشی، بس پھر نافرمانوں میں ہو گیا. سجدہ کس چیز کی؟ تو اللہ رب العزت نے سجدے کو اطاعت، عاجزی و انکساری کی علامت بنا دیا، اور سجدہ نہ کرنا تکبر و سرکشی کی، جو اللہ کو پسند نہیں. تو یہاں پہ ہم سب بھی سوچیں کہ ہم اپنی نمازیں چھوڑ کر، سجدہ نہ کر کے کس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے. اور سجدہ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، اور الحمدللہ میں ان پر عمل کرنے کی کانشیس کوشش بھی کرتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم، کوئی بھی ایک بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور کیا کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا ایک صحابی نے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. یعنی جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. یعنی، اور ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ سجدوں سے میری مدد کرو، کہ اللہ کے نبی کے قرب کے لیے بھی سجدہ جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے. تو یہ سوچ کر بھی سجدہ میں چلے جایا کریں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کریں. نماز کے تو کریں ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں، اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں. تو ہمیں پھر سجدے کی اور خوبصورتیاں اور مزہ اور سکون، تو پھر آپ نوافل میں، نمازوں میں سجدہ کیجئے، سکون سے کیجئے، سجدے میں جا کے دعائیں کیجئے، اور ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ بھی کیجئے، وہ ہے سجدہ شکر، جو ہمارے یہاں تقریباً ناپید ہو گیا. اور جب سے میں نے حدیث میں اس کا پڑھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک عادت ڈالی ہے، جب بھی زندگی میں کوئی اچھی خبر ملے، اللہ کی نعمتیں ملیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، تو سجدے میں جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اس کے لیے تو بلکہ وضو اور کسی جگہ اور کسی خاص مقام اور اس کی کوئی شرائط بھی نہیں ہے، جیسی خبر ملے آپ وہیں پہ سجدہ میں جا سکتے ہیں. تو سجدہ شکر کے لیے، اور سجدے میں جا کے آپ تسبیحات بھی پڑھیے، اللہ کا بہت شکر بھی ادا کیجئے. اور باقی آپ حدیث میں اور کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کون سی زیادہ اچھی تسبیحات پڑھی جا سکتی، سنت تسبیحات پڑھی جا سکتی. تو یہ تھا جی اس خوبصورت آیہ مبارکہ کے حوالے سے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا آپ سے تھوڑا سا
टेस्ट भी ले लेते हैं। अबा का लफ्ज नया है तो बताइए क्या माना इसका, आज सीखा आपने ABCD। बी जी बी। सब लोग इसी पे है। जी बी आंसर है। जी सर। अच्छा जी ठीक है, ओके। एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है, चलें ये बताइए। बी बी जी उसने तकब्बुर किया, और है ना साथ, आपने वो गौर नहीं किया, ए है ना? तो और भी था साथ, वाह इस्तकबरा था। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, किस वजह से बताएं? ABCD। तकब्बुर ए हसद और हसद और तकब्बुर की वजह से। ए जी ठीक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इस आयत मुबारका पे जरा फोकस करें। वकुल्ना या आदम उस्कुन, या आदम उस्कुन, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। हमने कहा आदम से कि रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वकुला मिन्हा रगदा, दोनों खाओ खूब बाफरागत, जितना मन चाहे, हैसु शि'तुमा, जहां चाहो तुम दोनों जाओ, जहां से तुम दोनों चाहो, वला तकरबा, और मत जाना करीब, हाज़िही शजरत, इस दरख्त के, फतकून मिन ज़ालिमीन, तो वरना हो जाओगे जालिमों में से। तो रवा तर्जुमा हो गया, ये लफ्ज़ लफ्ज़ देखते हैं। वकुल्ना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन, रह, अंता, तू। अब ये पहले एक से खिताब हुआ ना, इसलिए उस्कुन आया, उस्कुन तू रह, और वा ज़ौजुका, और तेरी बीवी भी, अल जन्ना, जन्नत में, वकुला, ये असल में लफ्ज वा को अलग करें तो कुला जो है ना, ये है कुल। एक कुल होता है काफ, ये जो काला से बना है कुल, ठीक है? काला से भी आप कहते हैं ना कुल, कुलू, ये है दूसरा काफ जिसे आप डंडे वाला काफ कहते हैं, उससे है कुल। कुल का मतलब होता है खा। अगर आप में से किसी को ये बनता है अकला या कुलू और कुल। किसी को याद है सूरह अलम तरा कैफा, कहाँ पे आता है वहां पे? बहरहाल एनीवेज, कुरान में भी आता है वकुलू वशरबू, तो खाओ और पियो। तो इसी तरह ये कुल से बना कुला, दो लोगों के लिए, ठीक है? आइए इसको देख भी लेते हैं। हाँ उस्कुन हो गया, ये देखें कुल खा, ये कुल था, और जमा का वैसे बनता तो कुलू बनता, जो मैं आपसे भी कह रहा हूं, कुलू वशरबू, खाओ पियो। और ये है कुला, ये देखें दो उंगलियों का इशारा हम यहाँ पे करेंगे, वकुला, और तुम दोनों खाओ। ये अलिफ का जो इजाफा है ना, अब इस तरह के अफाल पे आज की क्लास में आपने गौर करना है और ये नया कॉन्सेप्ट सीखना है। बोले जरा सारे मेरे साथ, सिंगुलर होगा तो क्या होगा? कुल कुल कुल। और अब दो का इशारा करें, कुला और प्लूरल का करें, कुलू कुलू, कुलू। तो ये कुरान में आपको नजर आता है, कुलू अक्सर जगहों पे आता है ना, तो अल्लाह ताला कहता है वकुलू, कुलू वशरबू, खाओ पियो खूब। तो दो के लिए आ गया, ठीक है? और मजे का नया इशारा भी हमने आज सीख लिया। तो मिनहा, इसमें से, जैसा कि आप लोग पहले बता रहे थे, रगदा, और वो बाफरागत, हैसु, हैसु के जहां कहीं से भी तुम, शितुमा, ये देखें शितुम, शिता और शितुम, और दरमियान में है शितुमा, शितुमा, तुम दोनों ने चाहा। वो था ना, शिता तुमने चाहा, तुम सब ने चाहा। तो अब ये दरमियान में आ रहा है शितुमा,
تم دونوں نے چاہا، تو جہاں کہیں سے جہاں سے تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے، آئیے بابا کو کہو. اس کا بھی مائک آف کر لیا کرے تاکہ ہمیں آپ کے گھر کی باتیں تو نہیں سنے نا آپ. حیث شئتما دو کے لیے. اچھا جی، دیکھیں جہاں سے اور تم دونوں نے چاہا، تم دونوں چاہو. ولا، یہ جیسے آپ نہیں میں کہتے لا تقرب، لا تقربا، یہ دیکھیں یہ بھی دو کا اشارہ. ویسے تو بنتا تھا نا لا تقرب لا تقربو، تو یہ درمیان میں آ گیا لا تقربا، لا تقرب لا تقربا لا تقربو. چلے ذرا میرے ساتھ کریں سارے، بولے عربی بھی اور لا تقرب لا تقرب لا تقرب لا تقرب. تو قرب سے ہے، اردو میں قرب کا لفظ ہوتا ہے نا، قرب، قربت، قریب آنا، قرب قریب ہونا. تو تقرب مت قریب ہو، تقربا دونوں مت قریب ہو، لا تقربو سب کے سب مت قریب ہو، قریب جاؤ. تو یہاں کیا ہو گیا وَلَا تَقْرَبَا دو کے لیے، اور تم دونوں مت قریب ہو هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت، اس شجر کے. فا پس یہ پھر وہی ہے، یہ تھا تکونو اور تکونونا، یہ ہم نے جمع میں پڑھا تھا. تو درمیان میں آئے گا تکونو تکونا، یہ الف کے اضافے کے ساتھ، یہ دو کے لیے تکونا تکونونا. چلے ذرا اشارہ کریں میرے ساتھ سارے. فتکونو فتکون فا تو الگ ہے نا، فا فتکون جوڑے الگ رکھ لے جیسے بھی ہے. ہمیں فعل کیا پتا ہے تکونو تکونا اور تکونونا. ٹھیک ہے، چلے بولے فتکون فتکونا فتکونون. کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسی فعل میں ہم چونکہ یہ آپ کو دو والا جو ہے نا اس کی پریکٹس نہیں کرواتے، یہ قرآن میں بڑے کم آئے ہیں. آج آ گئے ہیں تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے. فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، کہ یعنی اگر اس طرح تکونونا جو ہوگا، تکونو تم سب ہو جاؤ گے، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، تو تکونونا کیا ہوا؟ تم سب ہو جاؤ گے. تو تکونو بھی تم سب ہو جاؤ گے. نہیں، تکونو ایک کے لیے سسٹر، تکونو جس پہ خالی نون پہ پیش ہے نا، یہ سلائیڈ میں لکھا ہوا آ رہا تھا. نہیں وہ ہے نہیں. آپ اس کا مطلب ہے آپ لوگ ابھی تک پھر یہ چیز، یہ کانسیپٹ کی کلیئرٹی، یہ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ پڑھنے میں آپ فرق نہیں دیکھ رہے، میں کہہ رہا ہوں تکونو، تکونون ہی کہہ رہا. یہ دیکھیں ایک ہے یہ والا تکونو، ٹھیک ہے، اس پہ بھی نون پر پیش ہے نا، تو ہم کہتے ہیں تکونو. نظر آ رہا ہے آپ سب کو یہ؟ جی سر اب سمجھ میں آ گیا. جی سر. تو یہ ایک کے لیے تکونو تم ہو جاؤ گے، اور تکونونا، ٹھیک ہے، یہ تو تکونا ہاں. تم دونوں ہو جاؤ گے. اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا کن ہو جا کونو، اچھا یہ فتکونونا اس کو آپ ابھی چھوڑ دیں، اس کو بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لا تکونو کا یہاں پہ انہوں نے وہ کر دیا ہوا، ٹھیک ہے. لیٹس لیو اٹ، لیٹس موو فارورڈ کے ہم اس کو من الظالمین ظالموں میں سے. اور وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی، جنت پہ رکھا، آرام کی ساری چیزیں دی، اور آدم کو حقیقتاً تو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا، لیکن تربیت کے لیے، آزمائش کے لیے پہلے جنت میں رکھا. اور پھر اس میں اشارہ تھا کہ یہ اصل ٹھکانہ ہے تمہارا، تمہاری اولاد کا، تو شیطان کی پیروی میں اس کو ضائع نہ کرنا. اور اس درخت کے
یعنی برائی کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ ایک لیسن ہے کہ برائی جو ہے، اب تو جنت میں دیکھیں نا، برائی وہ درخت جو استعارہ تھا، آج دنیا میں کیا ہے؟ تو میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، میگزین، کلبز، عجیب ماحول، یہ سارے اسی برائی کے درخت ہیں، اور ان سے ہم سب کو روکا گیا ہے کہ ان سے دور رہنے میں بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے میں مدد فرمائے. جی سسٹر صاحبہ فرمائیے. سر اس کو انگلش میں جب اس کے بارے میں تبلیغ کی جاتی ہے، اس کو ٹری آف نالج کہا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سسٹر دیکھیں، بعض کانسیپٹ جو ہے نا دوسری جگہوں سے آئے ہیں، تو ہم اسے جو ہے ہم تو وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں اوتھینٹک قرآن و حدیث سے ملتا ہے. کیونکہ سر یہاں مسجد میں ہی علماء بچوں کی کلاس لیتے ہیں، انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا لاسٹ ویک کہ ٹری آف نالج، حضرت آدم کا قصہ سناتے ہوئے. کہ آپ دیکھیں نا، دس از اے تھیم، آپ خود بتائیں. آئی ڈونٹ نو whether it suits or not. تو یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے آپ سے پوچھا. ہاں تو اچھا، کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں نا جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور ہم نے ان کو امیلگمیٹ کر لیا. آپ کو انٹرسٹنگلی آئی ڈونٹ نو چلیں تھوڑا سا فار دی سیک آف دلچسپی وہ شیئر کر رہا ہوں میں. اسی طرح ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے ایک عام بات رائج ہے کہ حضرت اما حوا نے جو ہے نا آدم کو یہ مجبور کیا تھا، اور اکثر یہ بولا جاتا ہے کیا محاورتاً یا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلوا دیا انہوں نے آدم کو. تو اس پر مرد حضرات یہ تانا بھی جو ہے نا اکثر بیویوں کو دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ تھوڑا ڈیپلی دیکھیں تو یہ باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا بھی پایا جاتا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ. تو میں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا. آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدم کو اما حوا نے. تو اللہ خود قرآن کے اندر مینشن کر رہا ہے کہ دونوں بہکے تھے. اور پھر آگے مزے کی بات یہ ہے کہ آگے جا کے جب توبہ کی بات آتی ہے تو آدم توبہ کرتے ہیں. تو اینی ویز پھر اس میں فردر انٹرپریٹیشنز بھی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے بھی ہیں، رائج ہیں، چل رہی ہیں، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو آئی ہیو ویری لمیٹڈ نالج. کسی مزید بہتر اسکالر سے میں بھی آئی ٹرائی ٹو ڈگ ڈاؤن اینڈ چیک کہ جی اس کی کیا فلاسفی ہے. جی اوکے سر. جی آئیے جی اب چیلنج کوشچنس. وَكُلَا مِنْهَا. ڈی. بالکل ٹھیک ہے. ٹی. وَلَا تَقْرَبَ. سی. سی آپشن. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے آدم کا اکرام کیا. ABCD. اے. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں اے ہے. نہیں جی اے آپ ہے. تو ویسے بھی کیا سر ٹھیک. کروا کے کیا تھا. اے. آج کل کے ممنوع درخت کون سے ہیں جی؟ سب صحیح ہے. ڈی آپشن. ٹھیک ہو گیا. ٹی وی. آئیے جی اب آپ کی باری ہے. صحیح ہے. آپ لوگ پڑھیے اور
چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. سر یہاں پہ جو مطلب آ رہا ہے اطمینان سے، یہ غزہ ایمان میں آ جائے. کس کون سا مطلب آ رہا ہے سسٹر؟ یہ ہے لکھا ہوا ہے نا کہ تمہاری میں کھاؤ چاہو اطمینان سے، تو یہاں پہ رغبت میں ہی صحیح نا؟ ہاں رغبت کے ساتھ اطمینان سے، ظاہر ہے جو چیز آپ آرام سے سکون سے، وہ ایک ہی معنی میں، کوئی اس سے وہ فرق نہیں پڑتا. جتنا چاہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر، جتنا چاہیں. ہاں ایسے کر لیجیے تو وہ بھی باپراگت جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. وہ تو الفاظ کے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نا اپنے الفاظ میں ترجمہ کیجئے، پھر دیکھیے میجر فرق نہیں آنا چاہیے. باقی تو الفاظ تو آپ کو پتہ ہے. اسباق اس کے ہم نے دیکھے، فرشتوں کو سجدے کا حکم، تکبر و حسد شیطان کی صفات ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی نہ جائیے. اور پھر وہ تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ اللہم انی اسألک الجنہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک الجنہ. تو ہمیں جنت مانگنی چاہیے اللہ سے. اور اللہم انی اعوذ بک من کل سوء من کل شر، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور پھر پلان بھی کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں، وہاں سے بچنے کی کوشش کریں جہاں برائی کا ڈر ہو، تاکہ آپ دور دور ہی رہیں تو اچھا ہے. چلیں بتائیے زوج کی جمع کیا ہے؟ ازواج. اور جنہ کی جمع؟ جنات. اور شجرہ کی جمع؟ اشجار. اشجار. اور ساجدہ کا تو آپ نے کر لیا، ساکنہ بھی کر لیا. تو قاریبہ سے یقرب اقرب، قریب مقروب اور قرب، یہ جو ہم بات کریں. سسٹر بسمہ کروائیں یہ قاریبہ. قریبہ، یقرب، اقرب، قریب، مقروب، قرب. تو کیا مطلب ہوگا اس کا قاریبہ؟ اس نے قریب کیا، وہ قریب ہوا. وہ قریب ہوا. قریب ہوا. تو ظالمہ، ظالمہ یظلم، ضرب یضرب کے پیٹرن پر کروائیے سسٹر نازیہ. ظالم یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. اس نے ظلم کیا. بالکل ٹھیک ہے، اس نے ظلم کیا. اور آئیے کمزور افعال کے وزن پر آنے والوں میں سے آج آیا ہے ابا، اس نے نافرمانی کی. تو یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ سے بتایا تھا ماضی کا پہلا فعل ہے. تو ابا، یأبا، ابا، آبن، بابیون، اباؤن. اس طرح اکلا، اس نے کھایا، اکلا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچپن سے ہم سنتے تھے نا کہ عقل حلال، تو وہ بچپن میں پتہ نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے آئین والا شاید عقل ہے. تو عقل اور حلال ہوتی ہے، تو عجیب سا ایک وہ مسمسہ، وہ کیا کہتے ہیں، مسمسہ کہہ رہا ہوں، کیا ہوتا ہے لفظ، کیا بولتے ہیں، مخمسہ، مخمسہ ہی کہتے ہیں نا. تو جی سر. ہاں تو وہ رہتا تھا. آج ذرا میری طبیعت کی خرابی سے اگر میں کچھ الٹ پلٹ بول رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا پلیز. تو اکلا، یاکلو، کل، آکل، معقول. یہ آپ کو پتہ ہے یہ آکل اور معقول، معقول سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ میں اس وقت جو صورت سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، علم ترقی وفعل معقول. آخری آیت میں آیا تھا. ہاں معقول. ہاں آکل جو کھایا گیا، معقول جس نے کھایا، معقول جو کھایا گیا، کھا کر جو ویسٹ بھی کر دیا جاتا جیسے. اور پھر یہ جو اسم ہے نا آخر میں جو آیا ہے، اکلا تو فعل ہے نا، تو یہ آخر میں ہے نا عقل، تو یہ ہے عقل حلال، جسے ہم عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عقل حلال یہ والا ہے، یعنی حلال کا کھانا، حلال کی کمائی. ٹھیک ہے. تو آئیے شاہ کا تو آتا ہے آپ سب کو ٹیبل، کون کروائے گا؟ ڈاکٹر کلثوم کروائیے. شاء، یشاء، شائن، مشیون، مشیاتن. اس نے چاہا.
یہ مشیت الہی جو ہوتی ہے، اللہ کی چاہت، اللہ جیسے چاہے، یہ وہ والا ہے. اور ایک ماشیہ بھی ہم کریں گے ٹیبل، کیا بلکہ شاید پہلے کیا ہم نے امشی والا. جی امشی والا کیا، مشا ہاں یمشی. ہاں مشا ٹھیک ہے ویسے ہاں وہ الگ ہے. ایک اور بھی ہم کریں گے خاشیہ. اچھا خاشیہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو آئیے جی، وہ ڈرا. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا قرآن پاٹ مکمل ہوا. یہ ڈیٹس آپ کی یاد دہانی اور اناؤنسمنٹ کے لیے ہیں. ورک بک سبمیشن کی 2 ڈیز ہے. پلیز انہی ڈیز میں، اس سے پہلے بھی نہیں آپ بھیجیں گے، اس کے بعد بھی نہیں بھیجیں گے. 29 اور 30 نومبر یہ آپ کا نیکسٹ جو ہے بنتا ہے. یہ سیم ڈیز بدھ جمعرات. اس صورت میں آپ مکمل 15 مارکس میں سے ویٹیج حاصل کریں گے. 6 دسمبر کو آپ کے ہوم ورک لنکس بند کر دیے جائیں گے، تو کوشش کیجیے انہیں مکمل کر لیجئے. ورک بک اگر لیٹ ہو جائے گی 30 نومبر سے، تو سنڈے 3 دسمبر کے بعد ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، اور وہ بھی -3 مارکس ہوں گے اس کے. یعنی 30 کے بعد آپ 1، 2 اور 3 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں. آپ کو اس میں سے جتنے نمبر آئیں گے اس میں سے -3 ہو جائیں گے لیٹ سبمیشن پر. اور ریویژن آپ لوگ مجھے ابھی بتا دیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم رکھیں گے 29 اور 30 کو فل کورس کی ریویژن. اور آپ مجھے چیٹ باکس میں اس پر اپنا رسپانس لکھ دیں. جو زیادہ لوگ کہیں گے ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ رکھوانا چاہتے ہیں تو یس لکھتے جائیے، نہیں رکھنا چاہتے تو نو لکھ دیجیے. اور فائنل کوئز آپ کو پہلے سے ہی ہم نے ڈیٹ کورس شروع ہوتی دے دی تھی، وہ 6 دسمبر وینسڈے. تو ری ٹیسٹنگ نہیں ہوگی، اس لیے پلیز اپنا وقت نکال کے رکھیے، تیاری کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی، زیادہ تر لوگ یس کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ 29-30 نومبر کو ہم آپ کی ریویژن کا انتظام کریں گے. پورا فل کورس قرآن پاٹ اینڈ فل کورس. ایک دن قرآن کا پورا حصہ اور ایک دن انشاءاللہ اس کا گرامر کا پورا حصہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیٹس آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. ابھی انشاءاللہ میں دوبارہ بھی ایک دفعہ دکھا دوں گا آپ کو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی گرامر کی کلاس کی طرف. اور گرامر میں آج ہم نے بڑے انٹرسٹنگ نئے افعال پیٹرن کے اوپر، سامیہ کے پیٹرن کے اوپر ایک ہے، ایک نہیں بلکہ رادیہ، ناسیہ، خاشیہ، یہ سارے پڑھیں گے. تو اس کو باقاعدہ شروع کر لیتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ بات کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ اس کو شروع کر رہے ہیں. ایک کوشچن ہے جی فرمائیے. اکرام بول رہا ہوں، ہمیں لیٹ سے ان فیوچر اگر ہمیں کوئی ورڈ ایسا نظر آتا ہے قرآن میں جس کے ہم نے سارے ٹیبل کی فارم میں چیزیں دیکھنی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کوئی بک بتائیں گے، یا کوئی لغت ہے یا کیسی کوئی چیز ہے تاکہ ہم امیڈیٹلی دیکھ سکیں؟ تھینک یو. میں نے ایک دن شاید اناؤنس کیا یا نہیں، بہرحال اچھا آپ نے یاد کروا دیا. الفلاح منزل کی ایک ایپ ہے ایزی قرآن، ایزی اور قرآن، ایزی قرآن ایپ. آپ پلے سٹور پر جائیں، ایزی قرآن لکھیں، سرچ کریں، اس میں دیکھ لیں، کیونکہ اور بھی اسی ناموں سے ملتی ہیں. تو اس میں دیکھ لیں یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کی طرف سے ہے، اس کو آپ انسٹال کر لیں. تو وہ دیٹ از ایکسیلنٹ. آپ جس لفظ پہ جائیں گے اس پر جا کر آپ اس کے مادے کے حروف، اس کا ٹیبل، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. جی ویسے بھی بہت سی لغات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، لیکن آج کل آسان ہے سب موبائل پر، بجائے اس کے کہ آپ کتاب ڈھونڈتے رہیں اور اس کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے. میری اپنی اس وقت جو لغت ہے وہ شاید دوسرے روم میں پڑی ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا. اور اس میں آئی تھنک یہ بینیفٹ یہی ہے، میں نے انسٹال کی ہوئی ہے، اس میں بینیفٹ یہی ہے کہ وائس کے ساتھ آپ ورڈ بتا سکتے ہیں، وہ بہت اچھا جی. ہے. وہاں پر آپ اس کو وہ ڈھونڈ لیجئے اور وہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سر آئیکن شو ہو سکتا ہے اس کا؟ کس کا جی؟ ایزی قرآن ایپ کا.
ایک منٹ میں ابھی کوشش کر لیتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں، کیونکہ میں موبائل پہ تو نہیں، اس پہ بھی مل جائے گی ایزی قرآن بائے الفلاح. ان میں سے جی یہ پلے سٹور کے اوپر آئی ہوپ کہ یہاں پہ موبائل پہ تو فوری آ جاتا ہے نا، جب اس پہ پلے سٹور پہ ڈالتے ہیں. یہ ہے جی یہ والی ایزی قرآن اسٹڈی قرآن گرامر، یہ جو آپ کو اس وقت جی سامنے سر انسٹال کر لیا سر. ٹھیک ہے جی. سسٹر دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی سر. جی سر نظر آ گئی ہے. آپ اس کو ایزی قرآن اسٹڈی جب پورا لکھیں تو تب ملتا ہے. جی ٹھیک ہے، ہاں وہ آپ پورا لکھ کے ایپ سٹور سے اس کو وہ کر لیں، انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آج کے سبق میں ہم رادیہ، ناسیہ، خاشیہ، لاکیہ، یہ 4 افعال ہیں. چاروں چونکہ ایک ہی پیٹرن پر آتے ہیں تو ہم ایک پیٹرن پڑھ لیں گے، باقی ہمیں آ جائے گا سامیہ کے وزن پر رادیہ، وہ راضی ہوا. تو سامیہ کے وزن پر ہے لیکن کمزور حرف ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کمزور حرف میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ دیکھیے سامیہ پر شاہ ہم نے پڑھا تھا، اور رادیہ آج ہم پڑھیں گے. اور پھر رادیہ بھی ایک کوڈ بن جائے گا، یہ نیا فعل ہے. تو پھر اس کے وزن پر ہم خاشیہ، لاکیہ، یہ ناسیہ، وہ بھولا، یہ پڑھ لیں گے. تو رادیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ راضی ہوا. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں رادیہ، وہ راضی ہوا. کمزور حرف کا ہے بتائیے ذرا. آخر میں. جا آخر میں. آخر میں. یا سر. ہاں. اور یہ قرآن میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، بڑا مزے کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب راضی ہوئے عنہ، اس سے. تو اس سے اسی طرح آتا ہے نا لمن خاشیہ ربہ، جو ڈرا اپنے رب سے، خاشیہ. تو وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آج دیکھیں گے. تو رادیہ کے لیے آئیے، آسان ہے، ماضی کی اس کی جو فارمز ہیں، رادیہ، رادو، رادیتا، رادیتو، رادیتم، رادینا. چلیں کروائیے سسٹر کیسرا کروائیے. رضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوئی، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے، رضیت وہ عورت راضی ہوئی. ویری گڈ، ماشاءاللہ. سسٹر شاہین کروائیے. ردیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے، رضیت وہ عورت راضی ہوئی. جی نیکسٹ سسٹر. سسٹر مسرت ہے جی. رضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوئی، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارے ماضی کے سیغے. ماضی ہمیشہ آسان ہوتا ہے. آئیے اس کی بول چال کے لیے سسٹر نازیہ اور سسٹر بسمہ آپ کروائیے. حل رادیہ. سسٹر بسمہ میں جواب دے دوں نعم رادیہ. نعم رضیہ. حل ردو. نعم رضو. حل ردیتا. نعم رضیتو. حل ردیتم. نعم رضینا. ماشاءاللہ بہت اچھے. چلیں رضیتم کا کیا ترجمہ ہے جی آپ سب بتائیں. آپ سب راضی ہوئے. آپ سب راضی ہوئے. ڈی آپشن. بالکل ٹھیک ہے. چلیے حل رادی
تا क्या तू राजी हुआ? ठीक है जी, तो राजी होना या खुश होना इस माना में भी होता है, ठीक है। अब जब इसको हमने करना शुरू किया इसको डिफरेंट पैटर्न्स को, तो ये सामिया यस्मा के वजन पर रादिया यरदा बना, यरदा, तो यरदा यरदाउना, यस्मा अब हमने सामिया में तो बनता है ना यस्माऊ यस्माउना, लेकिन ये बना है यरदा यरदाउना। क्यों? कमजोर फेल है, चेंज आ गई, तो यरदा वो राजी होता है होगा, यरदाउना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं। असल में या ने अलिफ की फॉर्म ले ली है, ठीक है। तो आपको पता है ना ये कि कैसे ये एक दूसरे की उसमें चले जाते हैं। तरदा अर्दा राजी होता हूँ, तरदाउना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम राजी होते हैं, और हिया तरदा वो राजी होती है। जी सर ये इसने रदिया ने यहाँ क्यों नहीं लिया, पहले में क्यों नहीं लिया, माजी में क्यों नहीं लिया अलिफ ने, या ने अलिफ की फॉर्म? वहां पे बोलने में कोई मसला नहीं हुआ ना, जब बोलने में मसला होना था तब उसमें तब्दीली आई। जो ये याद है हमने शुरू से असूल कहा हुआ है कि अरबों को जहां बोलने में मसला पैदा होता है वहां वो तब्दीली कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है जी। ठीक है सर, जज़ाक। जी सिस्टर नाजिया। यारदा वो राजी होता है या होगा, यारदौना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं, आरदा मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम सब राजी होते हैं, या तरदा वो औरत राजी होती है। जी सिस्टर खालदा। यरदुआ वो राजी होता है, यरदौना वो सब राजी होते हैं, तरदुआ आप राजी होते हैं, अरदुआ मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदुआ हम सब राजी होते हैं, हिया तरदुआ वो औरत राजी होती है। डॉक्टर कुलसूम करवाइए। यरजा वो राजी होता है, यरजौना वो सब राजी होते हैं, तरवा आप राजी होते हो, अर्जा मैं राजी होता हूँ, तरजौना आप सब राजी होते हैं, नर्जा हम सब राजी होते हैं, तरजा वो औरत राजी होती है। माशाल्लाह। तो ये था जी हमारा, हमने मुदारे फॉर्म में देखा कि जो तब्दीली आई वो कैसी आई। अब इसकी बोलचाल में इस तब्दीली को और अच्छा कर लेते हैं। सिस्टर मुसर्रत और आपके साथ सिस्टर खालदा करवाएंगी। हल यरजा नअम यरदुआ, हल यरजौना नअम यरदौना, हल तरजा नअम अर्जा, हल तरजौना नअम नरदुआ। वेरी गुड सी। तो जी बताइए वो सब राजी हुए, ABCD। डी यारदौना। यरदौना। हो गया जी यरदौना। ये अच्छा हल तो तरदा यरजौना तो सर राजी होते हैं नहीं होता? जी वो सब राजी होते हैं, क्या था पीछे? अच्छा हुए, हाँ यारदौना। तो इसलिए रदू 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 होते हैं, ठीक है। ये सॉरी ये सवाल में गलती है ना, देखें इसमें हाँ राजी होते हैं होता तो यरदौना, ये गलत लिखा हुआ है, वो सब राजी हुए तो रदू। अच्छा हल तरदा अनहुम, क्या कहेंगे आप? नाम अर्दा अनहुम। नाम अर्दा, अर्दा अर्दा था ना, अनहुम। अर्दा अनहुम, मैं उन सब से राजी हूँ, खुश हूँ, ठीक है जी। चले फिर हमने जब इसका मुदारे बनाना था तो मुदारे बनाने के लिए क्या किया गया, उसको या हटाया तो आखिरी वाला कमजोर हर्फ या भी भाग गया। अब वो अजीब सा बच गया हमारे पास, शुरू में साकिन नहीं बोल सकते तो हम हमजा लाते हैं, आपको याद है ना। तो इर्दा, अब ये देखें दोबारा इस्मा, इस्मा इर्दा उससे मिलता जुलता बन गया, तो इर्दा इर्दो, राजी हो या खुश हो, इर्दो खुश हो जाओ सबके सब। ला तरदा ला तरदाओ, मत राजी हो मत राजी हो जाओ। जी सिस्टर शाहीन। इर्जा राजी हो जा,
ارزو راضی ہو جاؤ، لا ترضا مت راضی ہو، لا ترضو مت راضی ہو جاؤ. جی سسٹر مسرت. ارزا راضی ہو جا، ارزو راضی ہو جاؤ، لا ترزا مت راضی ہو، لا ترزو مت راضی ہو جاؤ. مت راضی ہو سر جاؤ. یہ زو نہیں ہے، زال کے اوپر داد کے اوپر زبر ہے، یہ دو بنے گا نا؟ زاؤ بنے گا، بالکل ٹھیک ہے. تو صحیح فرما رہی ہے. ارزا ارزاؤ، لا ترزا لا ترزاؤ. جی سسٹر کیسرا. جی ارزا راضی ہو جا، ارزو راضی ہو جا، راضی ہو جاؤ، لا ترزا مت راضی ہو، لا ترزو مت راضی ہو جاؤ. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. رادن راضی ہونے والا، مردیون جس سے راضی ہوا جائے، رضاعن راضی ہونا، رضاعن راضی ہونا. تو چلیں جی کروائیے سسٹر مسرت. رازن راضی ہونے والا، مرضیون جس سے راضی ہوا جائے، رضاءً راضی ہونا. جی سسٹر شاہین. رازن راضی ہونے والا، مرضی جس سے راضی ہوا جائے، رضا راضی ہونا. جی سسٹر خالدہ. رازن راضی ہونے والا، مرضی جس سے راضی ہوا جائے، رضا راضی ہونا. ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا. بتائیے حل انتم راضون، یہ جمع ہو گیا رادن کی، ٹھیک ہے. حل انتم راضون تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم نحن راضون. تو ہے ہی خوش و راضی نا، ہے نا. تو الحمدللہ ٹیبل ہمارا ہو گیا. آپ نے رادیہ تو تردہ بھی کر چکے ہیں، تو اور بھی کر لیں. رادیہ سے ردو بنا ہے، اور اسی طرح رادن اور یردا یردونا، کیونکہ اسی پیٹرن کے اوپر ہم نے ابھی مزید افعال کرنے ہیں. تو ہمارا کوڈ بن جائے گا رادیہ، اور اس پیٹرن پہ انشاءاللہ ہم مزید افعال کریں گے. مثلا آئیے اس کا شارٹ ٹیبل پہلے کر لیتے ہیں. رادیہ یردا اردا، رادن مردیون رداؤن. جی ڈاکٹر کلثوم کروائیے. ڈاکٹر کلثوم کروائیے شارٹ ٹیبل. راضیون رضا یرضا ارضا رازن مرضیون رضاون. ماشاءاللہ. اب جو اس کے پیٹرن پر باقی کے شارٹ ٹیبل بنیں گے نا، وہ آپ سارے میرے ساتھ کروائیں گے. ابھی رادیہ سے اسما کی 3 چیز اب یہاں بھی کیا ہے، تو ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ناسیہ، ناسیہ وہ بھول گیا، ٹھیک ہے جی. تو ناسیہ چلیں کروائیں سارے میرے ساتھ. ناسیہ ینسا انسا ناسن منسیون نسیان. آپ کو پتہ نا اردو میں آپ تو پہ نسیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھولنا، بھولنے کی بیماری، اس کو کہتے ہیں نسیان. تو ناسیہ ینسا انسا، ناسن منسیون نسیان. تو ناسیہ وہ بھول گیا، یا وہ مطلب بھول گیا تھا، ناسیہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسی وزن کے اوپر ہے ایک اور لفظ خاشیہ. خاشیہ وہ ڈرا، خاشیہ، خاشیہ یخشا اخشا. چلیں کروائیں سارے کریں، بولیں. خاشیہ یخشا اخشا خاشن مخشین خشیت. تو آپ کہتے ہیں نا خشیت الہی، اللہ کا ڈر. اسی طرح مشیت الہی، یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا. تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر یاد کرنے آپ نے یہ. تو اسی وزن کے اوپر لاکیہ،
लाकिया वो मिला, यलका वो मिलता है, इल्का मिल, लाकिन मिलने वाला, बल्कि युन जिससे मिला जाए, लिकाउन मिलना। मुलाकात का लफ्ज आपको उर्दू में मुलाकात, तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है, तो बोलिए, स्टार्ट कीजिए। लकिया, लकिया, वो मिला, यलका, यलका, लाकिन, अलकी, इल्का, लाकिन, लाकिन, मलकी, लिकान। लिकाउन। लिकाउन। तो इनकी प्रैक्टिस आपने घर में अच्छी सी करनी है, क्योंकि ये जो अफ़ाल है अगर आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो कुरान में तकरीबन 180-90 बार ये कुरान में आए हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा। आइए, नसी तुम, ABCD। ए, बिल्कुल ठीक है। अब सब भूल गए। हल नसी तुम, माँ नसीना, बिल्कुल ठीक है डी। जी, वेरी गुड। वतनसौना अनफुसकुम, कुरान से है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि वतनसौना अनफुसकुम। बड़ी प्यारी है ए, आयत है। हाँ ए, तुम सब भूल जाते हो अपने आप को। हाँ जी। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि, कि क्या तुम दूसरों को तो हुक्म देते हो नेकी का, और वतनसौना अनफुसकुम, अपनी जानों को भूल जाते हो। नासिया से अफाल की 3 चाबियां बताएं, अभी पढ़ी है आपने। नसिया यंसा, नासिया यंसा यंसा, बिल्कुल सी ठीक है, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रादिया का फेल है सामिया के पैटर्न पर, और इस कोड से हमने नासिया, रादिया वो राजी हुआ, नासिया वो भूल गया, खाशिया वो डरा, और लाकिया वो मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ लिए। आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो कीजिए। अरबी बनाइए, हम सब राजी हुए। रजीना, माशाल्लाह ठीक है। वो सब भूल गए, नसू, यनसौना यंसू, वो सब अपने आप को भूलते हैं। वो सब अपने आप को यनसौना भूल जाते हैं। ठीक है। इर्दा अनिबनी का क्या माना होगा? मजे का ये राजी हो तू अपने बेटे से, हाँ, या बेटी से। अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए। हम वैसे हम बच्चों के साथ हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं, ये नाराज ही रहते हैं। तो बाकी आपको पता ही है, हल रदी तुम, हाँ में जवाब देना है, क्या कहेंगे? नाम, नाम, रजीना, रजीना। बिल्कुल ठीक है। हल तन सल्लाह, तो इस पर क्या जवाब देंगे आप? क्या हम भूल सकते हैं अल्लाह को? ला, 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 या आगे ला भी बोले ना, अन, अनसल्लाह। अनसल्लाह। हाँ, नहीं ला 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 अनसल्लाह, मैं नहीं भूलता या भूलूंगा अल्लाह को। ठीक है जी। तो इसको मुकम्मल कर लीजिएगा टेबल में, और मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, दोबारा से देख लीजिए, डेट्स रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगी। हम कोशिश करेंगे ग्रुप में भी डाल दें कि आपकी जो वर्कबुक सबमिशन डेज हैं 29 और 30 नवंबर, 2 दिन है, उन्हीं दिनों में आपने भेजना है। लेट होंगे तो फिर लेट सबमिशन के 3 नंबर कट जाएंगे 3 दिसंबर तक, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगी वर्कबुक। 6 दिसंबर को लिंक्स बंद होंगे, 29-30 को रिवीजन आपने कहा, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। फाइनल क्विज आपका 6 दिसंबर को। इसके साथ ही हमारी आज की ये नशिस्त इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह से इस दुआ के साथ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए।